آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ایک بہت ہی چونکا دینے والے سوال سے شروع ہوتا ہے۔ جی۔ سوال یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جس کی 97% آبادی مسلمان ہو، جہاں تقریباً 6 لاکھ مساجد اور 23,000 سے زیادہ مدارس ہوں، وہاں معاشرتی بگاڑ، کرپشن اور بددیانتی اتنی عام کیوں ہے؟ اور یہ صرف ایک سوال نہیں ہے بلکہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کا سامنا ہم سب روز کرتے ہیں۔ بالکل، یہ تضاد ہی ڈاکٹر حسین کی لیکچر سیریز کا میرا خیال ہے مرکزی نقطہ ہے، جس کا ہم آج گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ جی، اور ڈاکٹر حسین کا کام اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتے کہ لوگ دیندار کیوں نہیں، بلکہ یہ کہ وہ ادارے جو اس کے ذمہ دار ہیں، بالکل وہ ادارے یعنی مساجد اور مدارس، وہ اپنا کردار ادا کرنے میں کہاں ناکام ہو رہے ہیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد اسی تجزیے کو سمجھنا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے اور اس کا مثالی حل کیا ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو آئیے اس کی تہ میں اترتے ہیں۔ ڈاکٹر حسین کے تجزیے کے مطابق سب سے پہلے ہمیں معاشرے کی سب سے بنیادی اکائی یعنی مسجد کو دیکھنا ہوگا۔ جی، اور ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ ہم نے شاید مسجد کے اصل تصور ہی کو بھلا دیا ہے۔ اور یہ تصور کوئی خیالی نہیں ہے نا؟ اس کی بنیاد تو تاریخ میں ہے۔ جی بالکل، ماخذ ہمیں سیدھا مدینہ لے جاتا ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مسجد قباء اور پھر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ تو وہ صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، وہ اسلامی ریاست کا دارالحکومت تھی، پارلیمنٹ تھی، سپریم کورٹ تھی اور کمیونٹی سینٹر بھی۔ اچھا، یہاں 1 منٹ رکتے ہیں۔ یہ بات اکثر کہی جاتی ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا مسجد ایک دفتر کی طرح کام کر رہی تھی؟ نہیں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، ماخذ کے مطابق اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہاں کوئی فائلیں اور کلرک ہوتے تھے۔ اچھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ریاست کا ہر فیصلہ، چاہے وہ معاشی ہو، سیاسی ہو یا سماجی، وہ اللہ کے احکامات کے تابع تھا۔ یعنی توحید کے اصول پر۔ بالکل، توحید کے اصول پر، معاشرت سود سے پاک، معاشرت میں انصاف اور مساوات، حتیٰ کہ خارجہ پالیسی بھی وہیں طے ہوتی تھی۔ مسجد اس بات کی علامت تھی کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ دین سے باہر نہیں ہے۔ ایک مکمل نظام حیات کا مرکز۔ جی، ایک مکمل نظام حیات کا مرکز۔ تو اگر یہ آئیڈیل مسجد کا تصور ہے تو پھر اس آئیڈیل مسجد کی قیادت بھی کسی خاص قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ بالکل، اور یہیں پر ماخذ قرآن کی سورۃ التوبہ کی آیت 18 کا حوالہ دیتا ہے، جی، جس میں مسجد کو آباد کرنے والوں کی شرائط بتائی گئی ہیں۔ ڈاکٹر حسین نے اس آیت کی روشنی میں قیادت کے لیے 5 کلیدی شرائط نکالی ہیں۔ اچھا۔ پہلی 4 تو بنیادی ہیں: اللہ اور آخرت پر پختہ ایمان، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ تو ہر اچھے مسلمان کی خصوصیات ہیں، لیکن 5ویں شرط؟ جی، وہ بہت طاقتور ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا۔ یہ تو ایک انقلابی بات لگتی ہے، خاص طور پر آج کے دور میں۔ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ 5ویں شرط ہی قیادت کی روح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسجد کی امامت اور انتظام ایسے نڈر لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو معاشرے کے طاقتور طبقوں، جاگیرداروں، سیاسی مافیاؤں یا ظالم حکمرانوں کے سامنے حق بات کہنے سے نہ ڈریں۔ کیونکہ اگر امام خود ہی کسی کے دباؤ میں ہے تو وہ معاشرے میں انصاف کیسے قائم کرے گا؟ بالکل، مسجد کا کام صرف عبادات کروانا نہیں بلکہ برائی اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ تو اگر یہ آئیڈیل ہے، ایک متحرک، نڈر اور معاشرے کا مرکز بننے والی مسجد، تو اس کے مقابلے میں ہماری آج کی حقیقت کیا ہے؟ ڈاکٹر حسین کا تجزیہ یہاں بہت بے رحمی سے مسائل کی نشاندہی کرتا ہے۔ جی، اور وہ ان مسائل کو کسی ایک وجہ کا نتیجہ نہیں سمجھتے بلکہ ایک پورے نظام کی خرابی قرار دیتے ہیں۔ اچھا۔ ماخذ میں تقریباً 7 بڑے مسائل کا ذکر ہے جنہیں ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے مسجد کا اندرونی بحران، یعنی قیادت اور نظام کا مسئلہ۔ جی، اور دوسرا ہے اس کا بیرونی بحران، یعنی معاشرے سے اس کا ٹوٹتا ہوا تعلق۔ اندرونی بحران سے شروع کرتے ہیں۔ قیادت کا فقدان، یہ تو ایک عام شکایت ہے۔ ہاں، لیکن ماخذ اس کی گہرائی میں جاتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ امام دینی علوم نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر امام جدید معاشرتی، معاشی اور سیاسی نظاموں سے ناواقف ہوتے ہیں۔
وہ فقہ کے ماہر تو ہو سکتے ہیں، لیکن سوشل سائنسز، اکنامکس یا پولیٹیکل سائنس کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ تو ایک علمی خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ جی، اور اس خلا کی وجہ سے وہ آج کے نوجوان کے سوالات کا جواب نہیں دے پاتے۔ اور اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بناتی ہیں مسجد کمیٹیاں اور امام کی معاشی حالت۔ بالکل، یہ تو ایک شیطانی چکر لگتا ہے نا؟ بالکل، ماخذ اسے ایک وشس سائیکل ہی کہتا ہے۔ مسجد کمیٹیوں میں اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا انتخاب علمی قابلیت پر نہیں بلکہ پیسے یا سماجی اثر و رسوخ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جی، اب یہ کمیٹی امام کی تنخواہ کا فیصلہ کرتی ہے جو عموماً محلے کے چندے پر منحصر ہوتی ہے۔ تو اس معاشی انحصار کی وجہ سے امام مجبور ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے کمیٹی کے لوگ ناراض ہوں۔ بالکل، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کھل کر اصلاحی بات نہیں کر پاتا، مصلحت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرف علمی کمزوری، دوسری طرف معاشی مجبوری، اس میں حکومت کا کیا کردار ہے؟ محکمہ اوقاف جیسی چیزیں بھی تو ہیں۔ اور یہی ماخذ کا اگلا نقطہ ہے۔ محکمہ اوقاف جو کہ سرکاری ادارہ ہے، ڈاکٹر حسین کے مطابق زیادہ تر ایک کاغذی شعر ثابت ہوا ہے۔ اچھا، اس کا نظام کمزور ہے اور وہ نہ تو امام کو کوئی تحفظ فراہم کر پاتا ہے اور نہ ہی مسجد کمیٹیوں کے لیے کوئی معیار مقرر کر پاتا ہے۔ تو یہ اندرونی بحران ہے، قیادت کمزور، کمیٹی بااثر اور سرکاری نظام غیر مؤثر۔ جی، بالکل۔ اور اس اندرونی بحران کا نتیجہ پھر بیرونی بحران کی شکل میں نکلتا ہے، یعنی معاشرے سے مسجد کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ بالکل، سب سے بڑا مسئلہ تو ہے مسلکی تقسیم۔ ماخذ کہتا ہے کہ مساجد امت کو جوڑنے کے بجائے تقسیم کا گڑھ بن گئی ہیں۔ جی، یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے اور وہ فلاں مسلک کی، اس سے اتحاد کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بہت اچھی مثال دی ہے ماخذ نے کہ ایک ہی ٹیم کے کھلاڑی اپنی جرسی کے رنگ پر لڑ رہے ہوں اور میچ ہار جائیں۔ بالکل وہی صورتحال ہے۔ اور اس تقسیم کا براہ راست اثر مسجد کے استعمال پر پڑتا ہے۔ جی، مسجدیں اب صرف نماز کے اوقات میں کھلتی ہیں اور پھر بند ہو جاتی ہیں۔ وہ تعلیم، تربیت، سماجی خدمات کا مرکز نہیں رہیں، جیسا کہ مسجد نبوی تھی۔ جی، اور اس کا آخری اور سب سے خطرناک نتیجہ ہے نوجوانوں کی مسجد سے دوری۔ جب مسجد کا ماحول ان کے سوالات، ان کی زبان اور ان کی دلچسپیوں سے لاتعلق ہوگا، جب وہاں صرف مسلکی بحثیں ہوں گی تو وہ کیوں آئیں گے؟ صحیح۔ ماخذ کے مطابق مسجد نے خود کو نوجوان نسل کے لیے غیر متعلق یعنی irrelevant بنا لیا ہے۔ جی، تو مساجد کی ایک بہت ہی فکر انگیز تصویر ہے۔ تو اگر معاشرے کے یہ بنیادی مراکز اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہے تو امید کی اگلی کرن ان اداروں پر ہونی چاہیے جہاں سے ان مراکز کے رہنما یعنی علماء تیار ہوتے ہیں۔ یعنی مدارس۔ جی، مدارس۔ لیکن ڈاکٹر حسین کے تجزیے کے مطابق شاید اصل مسئلہ شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے۔ جی، ماخذ بحث کو ایک قدم پیچھے لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں مدارس کے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ یہاں بھی وہ پہلے ایک آئیڈل پیش کرتے ہیں۔ اچھا۔ ایک بہت دلچسپ بات جو ماخذ میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں دینی اور دنیاوی علم کی تقسیم کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ معیار یہ تھا کہ علم نافع ہے یا غیر نافع، یعنی فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ مجھے یہ حصہ پڑھ کر بہت حیرت ہوئی۔ مطلب ابو علی سینا جو فلسفی اور ڈاکٹر تھے وہ دین کے بھی عالم تھے، الخوارزمی جنہیں الجبرا کا بانی وہ بھی۔ بغداد کا مدرسہ نظامیہ اس کی بہترین مثال تھی۔ تو گویا ماضی میں علم ایک اکائی تھا جسے ہم نے آج ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ بالکل، اور اسی تاریخی پس منظر میں جب ڈاکٹر حسین آج کے مدارس کا جائزہ لیتے ہیں تو مسائل واضح ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کی خدمات کو تسلیم کرتے ہیں نا؟ جی، وہ بالکل تسلیم کرتے ہیں کہ مدارس کی خدمات بہت بڑی ہیں۔ لاکھوں غریب بچوں کو مفت تعلیم، رہائش اور دینی شعور دینا کوئی معمولی کام نہیں۔ لیکن اس مثبت پہلو کے ساتھ ساتھ کچھ گہرے ساختی مسائل بھی ہیں۔ جی بالکل، اور ان مسائل میں سب سے پہلا نکتہ وہی ہے جو مساجد میں نظر آیا، مسلک کی بنیادیں۔ جی، یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہو کر مسجد تک پہنچتا ہے۔ زیادہ تر مدارس کسی نہ کسی مسلک کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ طالب علم شروع سے ہی ایک خاص اینک سے دین کو دیکھتا ہے۔ صحیح، دوسرے مسالک کے ساتھ علمی مکالمے اور تحقیق کا راستہ ایک طرح سے بند ہو جاتا ہے۔
ماخوذ اس پر قرآن کی آیت کا حوالہ دیتا ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں بٹ گئے۔ اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات جو ماخوذ میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد کیا بن گیا ہے۔ ہاں، یہ دوسرا اور شاید سب سے سنگین مسئلہ ہے۔ مدارس سے فارغ التحصیل ہونے والے بہت سے علماء کی علمی توانائی کا بڑا حصہ دوسرے مسالک کی تردید پر خرچ ہوتا ہے۔ جی، انہیں غلط ثابت کرنے پر خرچ ہوتا ہے۔ وہ اپنے مسلک کے بہترین وکیل تو بن جاتے ہیں، لیکن امت کے مسائل کے حل نہیں پیش کر پاتے۔ ڈاکٹر حسین نے اسے معاشرے کو اندر سے کھانے والا کینسر کہا ہے۔ جی بالکل، یہاں بھی وہ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو پہلا مسئلہ مسئلے کی تقسیم، دوسرا مسئلہ دوسرے کی تردید پر زور، اور تیسرا مسئلہ جو اس تاریخی پس منظر سے جڑا ہے وہ ہے جدید علوم سے دوری۔ صحیح۔ جی، اور یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ ماخذ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ ماضی کے برعکس آج کے مدارس نے خود کو سوشل سائنسز یعنی علم معاشرت، سیاسیات، نفسیات اور معاشیات سے الگ کیوں کر لیا ہے؟ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان شعبوں میں ایک بہت بڑا علمی خلا پیدا ہو گیا۔ جی، مطلب یہ کہ اگر مدارس نے اسلامی نظریات کی بنیاد پر ماہر عمرانیات، ماہر اقتصادیات اور ماہر سیاسیات پیدا کیے ہوتے تو آج ہماری یونیورسٹیوں میں صرف مغربی نظریات نہ پڑھائے جا رہے ہوتے۔ ہم دنیا کو اپنا متبادل نظام پیش کر سکتے تھے۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ ایک بہت بڑی تاریخی چوک ہے، ایک مسڈ اپرچونٹی۔ مدارس نے خود کو صرف عبادات اور عقائد کی تعلیم تک محدود کر کے معاشرے کی فکری رہنمائی کا کردار کھو دیا۔ تو اس ساری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ ڈاکٹر حسین کا تجزیہ ایک طرف بہت تنقیدی ہے، لیکن کیا اس میں کوئی امید کی کرن بھی ہے؟ جی بالکل ہے۔ ماخذ کا مقصد مایوسی پھیلانا نہیں بلکہ اصلاح کی فوری ضرورت پر زور دینا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ ادارے، مساجد اور مدارس ایک نازک موڑ پر کھڑے ہیں۔ انہیں اپنی بقا اور معاشرے میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے کے لیے خود کو بدلنا ہوگا۔ اور اس تبدیلی کا روڈ میپ کیا ہے؟ روڈ میپ ایک طرح سے دو نکاتی ہے۔ اول، مدارس کو مسلکی اختلافات سے بالا تر ہو کر امت کے اتحاد پر توجہ دینی ہوگی۔ اور دم، انہیں جدید علوم کو اسلامی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اپنے نصاب کا حصہ بنانا ہوگا۔ مقصد ایسے علماء اور مفکرین پیدا کرنا ہے جو دین کی گہری سمجھ بھی رکھتے ہوں اور دنیا کے جدید چیلنجز سے بھی واقف ہوں، تاکہ وہ معاشرے کی حقیقی رہنمائی کر سکیں۔ جی بالکل۔ تو ڈاکٹر حسین کے کام کا یہ ایک بہت گہرا اور فکر انگیز تجزیہ تھا۔ یہ ایک ایسے مستقبل کا خاکہ پیش کرتا ہے جہاں مساجد صرف عبادت گاہیں نہ ہوں بلکہ کمیونٹی کا دل ہوں، اور مدارس ایسے علمی مراکز ہوں جہاں دین اور دنیا کی تفریق ختم ہو جائے، اور وہ معاشرے کی فکری قیادت کریں۔ لیکن اس ماخذ کو پڑھنے اور اس پر بات کرنے کے بعد ایک اہم سوال میرے ذہن میں ابھرتا ہے۔ اچھا؟ اس تحریر میں یہ تو تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ مسائل کیا ہیں اور مثالی صورتحال کیسی ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اس تبدیلی کا آغاز کیسے ہوگا۔ یہ سب سے مشکل سوال ہے۔ تو سننے والوں کے لیے آج کا سوچنے کا نقطہ یہی ہے۔ جی بالکل، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اس ماخذ میں بیان کردہ گہری مذہبی تقسیم، ادارہ جاتی جمود اور معاشی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے کوئی کمیونٹی، کوئی مسجد کمیٹی یا حتیٰ کہ ایک فرد جیسے کوئی امام، وہ کون سے چھوٹے عملی اور ابتدائی اقدامات اٹھا سکتا ہے جو ان اداروں کو بیان کردہ آئیڈیل کے ایک قدم ہی صحیح قریب لا سکیں۔ تبدیلی کا آغاز کہاں سے اور کیسے ممکن ہے؟